ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی جاتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا اور ایسے طور پر کہ سب اس کے حکموں کے تابع ہیں. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے. اور زمین کی اصلاح کے بعد اتنے فساد مت پھیلاؤ. تم اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو. بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو. اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکموں سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں کو اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. اللہ رب العالمین یہاں پر زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے، سب سے پہلی چیز اس سب چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور وہی ہم سب کا بھی خالق و مالک ہے. زمین اور آسمان کا اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے اسے 6 روز کے اندر پیدا کیا. روایتوں میں احادیث میں جو آتا ہے اور جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ کا دن. جمعہ کے روز آدم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. بعض روایتوں میں وضاحت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس دن کس چیز کو پیدا فرمایا. اور سب تو جو ہے سنیچر کا دن، یعنی اس دن معاملہ ختم ہو گیا. قطع کے معنی ہوتی ہیں اس دن معاملہ ختم ہو گیا. 6 روز میں اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزوں کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہے تو صرف وہ کن کہتے ہوئے بس ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن کیسے ہیں، کیا ہے؟ اگر اس کی ہم تفصیلات دیکھنے جائیں تو احادیث میں آیا ہے کہ دنیا کے جو دن ہیں اور قیامت کا روز جو ہے اور آخرت کے جو دن ہیں ان کا بہت زیادہ فرق ہے. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں، چاند، سورج سب پیدا کی، تو ان تمام چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا تو دن کا تعین ہم کسی اندازے سے نہیں کر سکتے. بس اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا، ہم اس کو یہ بیان کرتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا. ایک اور چیز لوگوں نے بیان کی علماء کرام نے کہ کسی بھی چیز کو بتدریج کرنا چاہیے. تدریج کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ حکمت بیان فرمائی کہ چیزوں کو اگر تدریج کے ساتھ آدمی بنائے. اللہ رب العالمین نے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم. اللہ رب العالمین اس کے بعد عرش پر قائم ہوا. اللہ کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ہے
جو عام طور سے اگر اجمی لوگوں سے، خاص طور سے انڈو پاک یا ایشیائی ممالک میں لوگوں سے سوال کرو تو فوراً ایک جواب دیتے ہیں کہ ہر جگہ. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ثم استوى علی العرش، کہیں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں، اپنی ذات و صفات کے بارے میں جو بیان کیا ہے، جیسا بیان کیا ہے اس کو اسی طرح ماننا، اس میں عقل نہیں لڑانا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کون سی شے ہے؟ کوئی شے اللہ جیسی نہیں ہے. ولا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں کیا بیان کریں. بعض لوگ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، حالانکہ واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے کس طرح؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا استواء معلوم، ہم کو یہ معلوم ہے کیونکہ قرآن نے بیان کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. والکیفیت مجہول، اور اللہ رب العالمین کس طرح ہے، کیا کیفیت ہے، کہ ہم کو بیان نہیں کیا. بس سوال والوں بدع، اور اس کے بعد اس کے اوپر سوال کرنا بدعت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاءُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. گئے اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق، کہ اللہ رب العالمین روز محشر ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، جیسے تمہار اخبار آپ لپیٹ لیتے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا میں ہوں بادشاہ الملک، ہاں اتنا بادشاہ. اللہ رب العالمین کی وہ کیفیت کیا ہے اللہ نے ہاتھ بیان کیا، اس کی ذات اقدس کی بڑائی اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے ساتھ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جو جو صفتیں بیان کی گئی، اللہ رب العالمین کی ان صفتوں کو بنا کمیت اور کیفیت کی، اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کے ساتھ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ اس کی ہم ڈیٹیل جانیں بہت زیادہ. جیسے اللہ نے کہا رحمان اللہ عرش استویٰ، تو ہم کو مکلف نہیں کیا اللہ نے کہ استوا کیسا ہے آپ اس کو جانو. اللہ نے ہم کو جتنا علم ہمارا دماغ قبول کر سکتا تھا، جتنی صلاحیت تھی، اتنا اللہ رب العالمین نے ہم کو بتا دیا. سمع و طاعت ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بس اس کو ہم کو تسلیم کرنا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، اللہ رب العالمین پھر عرش پر قائم ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی آ جاتی ہے. رات اور دن کا نظام دیکھیے کتنا منظم ہے. کیسا نہیں ہوتا ہے کہ اب رات اگر آئی تو ہم کو دھڑکا لگا رہے کہ اب دن نکلے گا یا نہیں، اور دن آیا تو رات کا ہم کو انتظار کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، چاند اور سورج کو ایک مسخر پر، ایک نظام شمسی رب العالمین نے بنا دیا ہے. بس وہ اپنے مسخر پر، اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اللہ رب العالمین نے سب کے اندازے منزلیں مقرر کر دی ہے، وہ اس سے ذرا بھی روگردانی نہیں کرتی. یہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے جو اللہ کے احکامات کی پابند ہے، اور ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں جو بنایا ہے اگر آدمی تدبر کرے تو وہ حد کمال کو پہنچی ہوئی اپنے ماڈل کے اعتبار سے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا زبردست بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، سورہ ملک میں پڑھیے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تم دیکھو آسمان بار بار دیکھو، تمہاری نگاہیں لوٹ آئے گی، اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں پڑی. اللہ رب العالمین ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ نے کسی بھی چیز کو باطل نہیں بنایا، یعنی اس میں کوئی نقص اور خامی آپ نے بتا سکتے، وہ حد کمال کی پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ خالق و ارض و سما نے بنایا ہے، اس لیے اس میں آپ نقص اور خامی نہیں پائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکموں کے تابع ہیں. سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور ستارے بھی. لیکن دیکھیے ہمارے یہاں یہ سب مخلوق ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ بدعقیدہ لوگ ہیں، کچھ مذاہب میں تو سورج کی پوجا کی جاتی ہے، کچھ مذاہب ایسے ہیں جو چاند کے معاملے میں اس کی پوجا کرتے ہیں.
کچھ ہیں جو ستاروں کو نفع اور نقصان کا مالک مانتے ہیں، بدعقیدگی کی انتہائی ہے، اور اس کے اثرات قبول کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی اہل ایمان میں، مسلمانوں میں بھی یہ سب بدعقیدگی آپ کو ملے گی۔ شادی بیاہ کا موقع ہے تو کیلنڈر لے کر بیٹھتے ہیں کہ عقرب تو نہیں ہے اس روز، اب عقرب اگر رہے گا تو ستاروں کی چال کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ شادی نہیں میری، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے کہ آپ کو نفع نقصان پہنچا سکے۔ اللہ نے ایک عقیدہ دیا ہے بہت پیارا، اللہ کی کسی مخلوق کا ڈر اور خوف آدمی کے دل میں نہیں آئے گا۔ کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بچا نہیں سکتی، اور اگر اللہ بچانا چاہے تو مارنے والا، جرانے والا، بچانے والا اور امتحان اور آزمائش لینے والا جب اللہ رب العالمین اکیلا ہے تو پھر کسی اور مخلوق کے سامنے کیوں جھکنا، اس کو کیوں ماننا؟ یہ سب بدعقیدگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سب کا خالق اللہ ہے، تو جب یہ سب خود مخلوق ہے اور اس کے تابع ہیں تو اس خالق کے حوالے اپنے آپ کو کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمارے یہاں تو بدعقیدگی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں ابھی ایک کلپ پہنچ چلی۔ ابھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا چاند اور دوسرے ستاروں کو ایسے پیدا کیا سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب، ان کے علم کا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، کبھی ایمان کی ملائکہ کے خلاف تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ تو انہوں نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بالکل جھوٹا واقعہ بیان کیا جو صریح طور پر قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے۔ بیان کیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی خوبرو بڑا ہی خوبصورت نوجوان آیا، جب لوٹا تو لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا؟ تو بولے یہ چاند تھا جو اجازت لینے آیا تھا، 29 کو نکلی یا 30 کو۔ استغفر اللہ۔ اب ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام، آدم سے لے کر صبح قیامت تک سارے انسانوں میں اللہ رب العالمین نے جن کو فضیلت دی، امام الانبیاء، شافع معشر، جامع کوثر، خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، کہ صبح قیامت جب کسی نبی کی ہمت، کسی نبی کی جب جا کر امتی کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو، تو کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غضبناک ہے مجھ کو اپنی غلطی یاد آتی ہے۔ یہ احساس اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا کہ آپ جا کر کے اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہوں گے اور ایسی تسبیح، ایسی حمد رب العالمین کی بیان کریں گے کہ کسی نے کبھی نہیں بیان کی ہوگی، اور اللہ ان کے دل میں القاء کرے گا، ڈالے گا رب العالمین وہ تسبیح، اور پھر اللہ کی جناب میں درخواست کرے گا۔ اللہ رب العالمین حوض کوثر عطا فرمائے گا، فضیلتیں بے شمار۔ اللہ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تمام اگلی اور پچھلی غلطیاں اے نبی تیری معاف کر دیا، بخش بخشا ہے وہ نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، رمضان المبارک تھا، رمضان گزر گئے، اب ایک روز مسلمانوں نے روزہ رکھا کہ سمجھا 30 کا چاند ہے، روزہ رکھ لیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، اطراف سے کچھ لوگ آئے اور آگے کہا کہ کل چاند ہمارے یہاں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے روزہ افطار کریں، لیکن عید کی نماز ہم کل پڑھیں، یعنی زوال اگر ہو جائے، نصف النہار کو سورج پہنچ کر کے زوال ہو جائے تو پھر عید کی نماز دوسرے روز پڑھیں، اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی سے اجازت لینے نہیں آیا چاند، ورنہ آپ کو تو معلوم رہتا کہ کل تو میں اجازت دے چکا ہوں، اور آگے صحیح مسلم کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے، جو قریب والی روایت ہے، ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام گئے، انہوں نے کام وغیرہ کیا، جب واپس لوٹے رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا ملک شام میں، جب یہاں آئے مدینہ تو یہاں آ کر کے گفتگو کے دوران آپ کا پہلا روزہ کب کا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلا روزہ جو ہے سنیچر کے دن کیا تھا، تو کہا ہم نے تو دوشنبہ کو کیا، تو کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جو چاند دکھائی دیا ملک شام میں وہ کافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کا حکم موجود ہے کہ چاند دیکھ کر کے روزے کا آغاز کرو، اور چاند دیکھ کر کے افطار، صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے، اگر خبر آ جائے تو اس کو مان لیا کرتے تھے، ان کے یہاں چاند نہیں آتا تھا اجازت لینے کی،
ائمہ کرام نے اس پر مفصل بحثیں لکھی ہے کہ چاند کی گواہی کیسے لی جائے گی اور کس طرح لی جائے گی، اس کی پوری تفصیلات ہیں۔ فقہائے کرام یہ کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اللہ کہتا ہے یہ اس کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے حکم کے تابع ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے، چاند اور سورج۔ عجیب و غریب روایتیں لوگوں نے بیان کر دی۔ کس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ایک روایت بڑی چورلا میں مشہور ہے، اور بڑا افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ شورا والوں نے عقیدے بنائے لوگوں۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کو قرآن میں اپنی کتاب میں اپنے نبی کے ذریعے بیان کیا، اس کو چھپا۔ اب یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، کسی کی اذان سے رک جا رہا ہے، کسی کے دربار میں آ کر کے چاند اجازت مانگ رہا ہے، کسی کی نماز کے واسطے سورج واپس چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے نہیں بندوں کے حکم کے پابند کر دیا۔ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے، غزوہ احزاب سارے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ، غزوہ بدر اور حنین کے شرکا وہاں موجود تھے۔ ارے معاف کیجیے، بدر اور احد کے شرکا وہاں موجود تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب کے اللہ نے بخشش کر۔ اور اس سے بڑھ کر کے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز اتنا سخت حملہ ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم نے آج ابھی تک کے عصر کی نماز نہیں پڑھی، اور مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے وہ نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اصل میں کہا کہ آج حملہ اتنا شدید رہا کہ بالکل غروب آفتاب کے قریب ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے تو غروب آفتاب پڑھا، اس کے لیے نہیں پڑھا۔ جتنے صحابہ تھے جنہوں نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، سورج واپس نہیں کیا۔ یہ جو چھوٹے سچے واقعات بیان کر جاتے ہیں، اصل میں یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے جس نے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا، گائے، بیل، اونٹ، گھوڑا، ورنہ ان کو جو اللہ نے طاقت دی ہے تو انسان کی طاقت نہیں ہے کہ ان کو اپنے تابع کر لیں، ورنہ کبھی اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے اور اگر یہ بھڑک جاتے ہیں تو انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوق، اللہ رب العالمین کی چھوٹی مخلوق، کبھی ایک مچھر چلا آتا ہے تو دواخانے لبریز، ملیریا، ڈائریا، نہ جانے کیا کون سی بیماریاں چل جاتی ہیں، کبھی ایک ہوا آ جاتی ہے سونامی، تو انسان نہیں حکومتیں ٹہ جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہے، اللہ کے حکم کے بعد یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق اور حاکم ہونا، اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا، یہیں پر سب سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ کسی کو خالق مان لیتے ہیں اور حاکم بھی مان لیتے ہیں کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے، وہ چیزوں کو اختیار رکھتا ہے اور حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ جس کو موت دے دی کوئی نہیں ہے جو لوح محفوظ پر ہاتھ ڈال کر کے ایسے بٹھا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہے، القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں اشک بار ہے، دل غمزدہ ہے۔ اے ابراہیم ان هذا لفرا ہو گیا، ابراہیم اپنے بیٹے ابراہیم کی موت، آپ کی بیٹیاں دو بیٹیاں آپ کی زندگی میں رخصت ہوئی، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے گھر نے جو پورا واقعہ بیان کیا تو کہا تمہارا ایمان بول، لیکن تم میرے سامنے نہ آنا، مجھ کو اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ محبت عام الحزن کہا جاتا ہے اس سال کو جس سال 2 مکتیں ہوئے اللہ کے نبی کے گھرانے، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور دوسری آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اسی کو آپ نے زندہ نہیں، ہمارے یہاں واقعات بھی آج بھی ساتھ ہیں۔ ایک مکھی کوئی زندہ نہیں کر سکتا، چونٹے نہیں زندہ کر سکتا، نہ پیدا کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو دینے والا، یہ سب بدعقیدگیاں ہیں۔ اگر عقیدے میں پختگی ہوتی ہے تو آدمی ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کو ماننے والا وہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑا کر۔ اب یہ دیکھیے سب چیز کا خالق و مالک ہوا ہے، زمین کا، آسمان کا، ہر چیز کا، تو پھر مانگے گی کس سے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، مشرک جو ہے اس کی عقل فقیر سے بھی کم ہے، فقیر بھی فقیر سے کبھی نہیں مانگتا۔ اور یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب کو فقیر کہا ہے، اللہ نے فقیروں سے بھیک مانگ رہا ہے جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے اسی لیے توحید کو ایسے سمجھایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہو تو اللہ سے، بہت چھوٹی چیز ہے یہ۔ اللہ رب العالمین سے غزوہ بدر میں فتح مانگ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نبی کی تعلیم، کیونکہ اللہ کا پیغام نبی لے کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے سب چیز کا میں خالق ہوں، آپ خالق سے مانگو گے نا، کیونکہ آپ مخلوق مانتے ہو، زمین مانگو گے، پلاٹ مانگو گے، روزی مانگو گے، اولاد ساری چیز مخلوق ہے، تو کس سے مانگو گے؟ جو سب چیز کا خالق ہے اس سے نا، اسی سے مانگو۔ اب کیسے مانگو؟ چھپکے چھپکے، دل بہت زیادہ اظہار کرتے ہیں۔ پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ تھوڑا بلند آواز میں شور کر کے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا تم جس سے مانگ رہے ہو نہ وہ بج رہا ہے اور نہ دور ہے، وہ تو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو اور تمہارے جذبات و احساسات کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری ضرورتیں کیا۔ دل اللہ سے جھگڑا کر کے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چپکے چپکے، واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکلتے ہیں۔ اب حد سے نکلنے والے کیا ہیں؟ ایک تو بہت زیادہ اظہار کرنا ہے، سلف نے الگ الگ تشریح کیا۔ دوسرا، دعا جب مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کہا آخر دور میں ایسا ہوگا کہ لوگ دعاؤں میں بہت مبالغہ کریں، ہم وزن اشعار الفاظ، اب آج کا دور ویسے ہی کہ دیکھو اے اللہ ہمیں جنت دے، اللہ ہمیں جنت میں فلاں چیز دے، اللہ جنت میں صحابہ کا ساتھ دے، اللہ جنت میں، اللہ سے آپ نے جنت مانگی، اے اللہ معاف فرمائے، اللہ درگزر فرمائے، اللہ بخش دے، ایک ہی چیز مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص چیز مانگتے تو 3 مرتبہ کہتے تھے، یہ ہے جہنم سے بنا اللہ ماجرنی من النار من النار من النار، 3 مرتبہ، پوری دعا 3 مرتبہ، ربنا 3 مرتبہ کہتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم موزن الفاظ کیا کریں، اور وہی چھوٹی سی چیز لمبی طویل۔ ابھی دیکھیے آج کا دور ایسا ہے کہ اگر مولانا چھوٹی دعا مانگ لیں تو پبلک کا من بگڑ جاتا ہے، یار بہت چھوٹی دعا کا معاملہ کمیت سے نہیں کیفیت سے۔ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اگر آپ کی آنکھوں سے دعا آنسو کریں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کامل یقین سے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، لفظوں کا معاملہ نہیں، وہاں کیفیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مغفل، انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو وہ دعا مانگ رہا تھا، تو کہتا ہے کہ اللہ مجھ کو جنت دے، اور جنت میں دائیں طرف جو سفید محل ہے وہ دے۔ وہ کہتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہی اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا، اور یہ بتایا کہ آخر وقت میں کچھ لوگ آئیں گے جو دعا میں اور طہارت میں مبالغہ کریں۔ طہارت میں بہت لوگوں کا مبالغہ رہتا ہے، ہر دم ان کو شک ہوتا رہتا ہے کہ میں ناپاک ہو گیا۔ وضو بھی کر رہے ہیں تو کونی کے اوپر چلے جا رہے ہیں، کاندھے تک کے بعد لوگ چلے جا رہے ہیں، مبالغہ۔ شک شیطان پیدا کرتا ہے اور یقین کی طرف ہمیشہ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ہم نماز پڑھیں، اب ہم نماز میں اچانک شیطان وسوسہ ڈالا، انسان ہے، اب ہم کو شک ہو گیا 3 ہوئی یا 4۔ کتنا پیارا حصول اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، یقین کی طرف چلے جائیں۔ ڈاؤٹ فل ہے تو ڈاؤٹ فل میں معاملہ ہوگا، ایک چیز 80% ہوگی ارے تو 80 یا 30%، یعنی 20 یا 30% ہے، 70 یا 80۔ اب ہم کو 80% یہ لگ رہا ہے، 60% یہ لگ رہا ہے کہ نہیں تین ہی ہے، تو یقین اس طرف چلے جائے، جدھر زیادہ ڈاؤٹ ہے اس طرف چلے جائے کہ نہیں 3 ہے، 1 پڑھ۔ اگر بل پر اور سجدے سے وہ کر، اگر بل پر تو وہ 3 ہی رہے گا تو آپ کی نماز پوری ہو گئی، اور 2 سجدے جو ہے تو اللہ رب العالمین وہ شیطان کے منہ پر مارے گئے، اور اگر زیادہ ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا، بڑھا دے گا اس کا اجر۔ تو یقین کی طرف جانا ہے، شک کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک آپ کو لگا کہ پیچھے سے ریح خارج ہونے، ہوا خارج ہونے کی آواز آئی، یعنی لگا ٹر جو بھی آواز آئی، اب آپ کو آواز آئی، اب آپ شک میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے، آواز تو نکلی لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل یقینی طور پر ہوا خارج نہیں ہوئی، یقین ہے ایک بات، آپ کو وہ شیطان کا بات کرتا ہے، تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ یقین کی طرف۔ تو ہمیشہ یقین کی طرف جانا ہے۔ خیر، تو کچھ لوگ اس میں مبالغہ کریں گے، تو ہر چیز میں اعتدال کے راستے میں رہنا چاہیے، راہ اعتدال، اور شریعت جو ہے اس نے اعتدال کا راستہ بتایا، اور زمین کی اصلاح کے بعد وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا،
اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، تم اللہ سے ڈرو۔ زمین کی اللہ نے اصلاح کر دی، اصلاح ہر حیثیت سے، کاشت کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے اس کی اصلاح کر دی۔ زمین کے اندر اگر آپ کو زندگی پرسکون گزارنا ہے اس کا ضابطہ بنا دیا۔ اب آپ فساد برپا کرو گے، اگر آپ ظلم کرو گے، آپ سرکشی کرو گے، زنا کرو گے، چوری کرو گے، سماج اور معاشرے میں فساد برپا ہوگا۔ زمین کے اندر بھی ابھی لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنیک ڈال رہے ہیں، زمینیں بے جان ہو رہی ہیں، لوگ حیران اور پریشان ہیں کیمیکل سے۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہر حیثیت سے فساد برپا کرنے والی چیز ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو آج مادہ پرستی کی بنیاد پر انسان نے ترقی کر لی ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس چیز کے پیدا کرنے سے انسانوں کو کتنا جسمانی نقصان ہو رہا ہے، کتنا موسم کا نقصان ہو رہا ہے، کتنی بیماریاں ہو رہی ہے، اس کو صرف پیسے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی فساد میں داخل ہے، فساد نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد دیکھیے تم اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو۔ اللہ سے ڈرنا ہے کیوں؟ اس کو ناراض نہیں کرتے، امید رکھنا ہے، پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں میں۔ جب ہم اس کو پکارتے ہیں تو اوپر کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کو جب پکارتے ہیں چپکے چپکے تو اللہ رب العالمین کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اللہ کی رحمت کس کے لیے ہے؟ فارمولہ بتا دیا اللہ نے، ہم کو رحمت چاہیے اللہ کی، اللہ رب العالمین کی رحم اور کرم چاہیے، فارمولہ لے بالکل صاف، کیا؟ بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، دور بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے بالکل اپنے پاس چاہتے ہو تو نیکی کرو۔ اب نیکی بہت ساری ہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، سچ بھی بول رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، کسی کا برا ہوتا ہے کھڑے ہو گئے، ہم نے پرواہ نہیں کسی کی، کسی کا کام ہماری وجہ سے نکل رہا ہے اس کو دے، کام نکال دیا، کسی کو اچھا مشورہ دینا ہے، اب ہم کو تو ڈرنے لگنے لگتا ہے، اس کو اچھا مشورہ دو، ترقی نہ کر جائے، اس کو اچھا مشورہ دے، خیر کو تقسیم کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ تو آپ کے بالکل قریب ہے، تو نیکی کریں گے تو اللہ کی رحمت قریب رہے گی، اور اللہ کی رحمت کی چاہت ہر کسی کو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک فارمولہ فارمیٹ آپ کو بتا دیا، اب اس فارمولے پر عمل کرنا ہے، کامیابی یقینی ہے۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ کچھ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے تعبیر کتنی پیاری حقیقت کی ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن خشک زمین کی طرف، پھر اس بادل سے پانی برساتا ہے، اور اس پانی سے ہر کس جگہ پر نکالتے ہیں، یوں ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ وہ اللہ جو مردہ زمین زبان پہ بھی ہے اس کو زندگی دے دیتا ہے، تمہارے مردہ حالات کو دیکھ سکتے، وہ ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، آپ کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو مہمیز دینے والی چیزیں ملتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آسمان سے اس کی رحمت کا نزول ہوگا تو آپ کے مسائل وہ ایسا خالق ارض و سما ہے، یہاں مادی اور غیر مادی دونوں چیزوں پر اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے کتنے پیارے اللہ سے، اور جو ستھری زمین ہوتی ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار اللہ کو خوب نکلتی ہے، اچھی زمین زرخیز، اور زرخیز زمین کون سی؟ تقویٰ بناتی، یہ زرخیز دل ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی والا دل جو ہوتا ہے اس کا نشان اللہ نے کہا ہدایت خدا للمتقین، متقیوں کے لیے، اور دل میں وہ زرخیزی اللہ کے احکامات ہوتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، خوب اس کی پیداوار تو اللہ کے اوپر سے خوب نکلتی ہے۔ رحمت اللہ رب العالمین کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام سے کتنی قربانیاں تھیں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد کے واقعات دیکھیے، لیکن اس کے بعد جب خلافت کا دور آیا تو آپ دیکھیے خود اللہ کے نبی کے آخری دور میں فی دین اللہ یا فوج جب فوج دین میں داخل ہونے لگے، قیصر و کسریٰ کے خزانے جب مدینہ کی بیت المال میں آئے تو صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ رب العالمین کہ ساری نعمتیں یہی ملنے والی ہے۔ ایک ایک دن میں 10,000 دینار صدقہ کیا صحابہ کرام نے، انہوں نے 6 کلو سونا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذوالنورین نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا، کتنا اللہ نے دیا،
تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اچھی زمین ہے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے، بہت کم۔ اس طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کو کھڑیے جب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دلیلوں کے ساتھ بیان کیا کہ کیا نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ہے، اب مخلوقات چاہتے ہو تو خالق سے مانگو اور خالق سے چھپتے چھپتے دل میں مانگو، مبالغہ نہ کرو کیفیت کے ساتھ، اور نیکی کرو تو اللہ رب العالمین کی رحمت تمہاری کرے گی، اور جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو ضابطے تو نے بیان کیے اللہ ان ضابطوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اے اللہ تیری رحمت کو رب العالمین حاصل کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین خالص توحید دے، ساری کائنات کا بے شک تو خالق و مالک ہے، اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رب العالمین۔ چھپکے چھپکے تیری جناب میں رب العالمین جیسے تو نے بیان فرمایا رب العالمین تجھ سے مانگنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك